الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، سامعین سامعات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ کا میزبان رضا محمود المہدوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر معجزے عطا فرمائے۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک، کسی کو دو، کسی کو تین اور کسی کو 7 معجزے عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ذات والا صفات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 10,000 معجزوں کی اقسام عطا فرمائی۔ جی ہاں، 10,000 معجزے نہیں بلکہ 10,000 معجزوں کی اقسام عطا فرمائی۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، جو عمل خلاف عقل اور خلاف عادت، حیران کن عمل، جسے عقل دیکھ کے کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا عمل شریعت اسلامیہ میں نبوت کے دعوے کے بعد جس نبی سے ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند 2 ٹکڑے کرنا۔ لیکن ایک چیز کرامت ہو جو کسی انسان سے خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ 7 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 تو ہے معجزہ جو کسی نبی سے ظاہر ہو، خلاف عادت کام۔ نمبر 2 ہے کرامت جو کسی ولی سے، نبی پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے جو چیز صادر ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ موجود ہے، تخت بلقیس والا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں معونت۔ معونت کیا ہوتی ہے؟ معونت یہ ہوتی ہے کہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا کوئی دعا کا قبول ہو جانا، کسی وظیفے کی برکت ظاہر ہو جانا، تو یہ معونت کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے استدراج۔ استدراج یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر یا فاسق سے خلاف عادت کام ظاہر ہو جانا، جیسے فرعون نمرود سے وہ جادو کے ذریعے جو کام دیگر ظاہر کر لیتے تھے، حقیقت میں چاہے وہ جادو تھا لیکن ان سے جو چیزیں ظاہر ہوتی تھی وہ استدراج کہلاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے احانت۔ احانت یہ ہوتی ہے کہ دعویٰ کچھ کیا اور ہو گیا اس کے الٹ، یعنی کسی کافر یا فاسق نے کوئی دعویٰ کیا اور اس سے الٹ کوئی عمل ہو گیا، جیسا کہ مسلمہ کذاب نے ایک مرتبہ کھارے کنویں کے متعلق دعویٰ کیا کہ وہ اس میں کلی کرے گا اور وہ پانی میٹھا ہو جائے گا، تو اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے جب اس کنویں میں کلی کی تو وہ پانی میٹھا ہونے کے بجائے کھارا مزید ہو گیا اور وہ زہر کی طرح پانی بن گیا۔ اسے احانت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے سحر کہتے ہیں۔ سحر کیا ہوتا ہے؟ سحر کہتے ہیں جادو کو، یعنی کہ جادو، جنات وغیرہ کے ذریعے جو خلاف عقل کام کیے جاتے ہیں وہ سحر کہلاتے ہیں، جیسے کہ جادو کے کرتب وغیرہ دکھائے جاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ معجزوں کی اقسام عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا معجزہ تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ ہی نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورج کے سامنے ہوتے تو حضور کا حسن سورج کے حسن پر غالب آ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مزید کہتے ہیں کہ حضور جب چراغ کے سامنے ہوتے تو حضور کا حسن چراغ کی روشنی سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایسا ہی معجزہ پیش آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور صحابی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے بارش کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارش کی دعا فرما دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابھی بادلوں کے نام و نشان نہ تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تو بارش ہونا شروع ہو گئی، اور عالم یہ ہوا کہ ہم جمعے سے واپس بھیگتے ہوئے گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ بارش پھر 1 ہفتہ جاری رہی، اور جب اگلے جمعے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
تو وہی شخص جس نے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش کی دعا کے لیے عرض کی تھی، اسی صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان گر گئے، حضور دعا فرمائیے بارش رک جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ ہم پر نہ برسے یہ بارش، ہمارے ارد گرد پر برسے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے دعا فرمائی تو میں نے دیکھا کہ وہ بادل جو ابھی مدینہ پہ برس رہے تھے مدینہ کی گرد و نواح میں چلے گئے، اور گویا یوں لگا کہ جس طرح ایک کپڑے پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوتے ہیں اس طرح بادل بکھر گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات، حضور کے کمالات آپ پڑھ سکتے ہیں اس کتاب حدیث رسول کی رشت و ہدایت میں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام سرکار کی باتوں سے جڑے رہیے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔